کرنے والے ہیں اور درود و سلامتی ہے صاحب قرآن خاتم النبین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل معتبین پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم و آلہ اصحاب اجمعین۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، آئیے اب آپ آج کے عنوان کی شروعات کریں۔ تو اسلام میں اللہ کے حکم سے علانیہ دعوت تبلیغ کی شروعات۔ میری بہنوں، یوں تو سورہ مدثر کے شان نزول کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے اور ایک ایک کر کے وقت گزرتا بھی جا رہا تھا۔ 3 سال گزر گئے اور صرف یعنی کہ جن افراد کو دعوت دی جا رہی تھی مجلسوں اور محفلوں میں کہیں علانیہ تبلیغ نہیں کی جاتی تھی، لیکن قریش کو دھیرے دھیرے اس کا علم ہو چکا تھا اور بعض نے اس پر تنقیر بھی کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ روکنے کی، بولنے کی، لیکن بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ کہ کیوں آپ لوگ ایسے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ رہے ہو اس طرح سے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس پہ توجہ نہ دی، کیونکہ میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض یعنی اعتراض نہیں کیا، نہ ان کے تعلق سے کچھ بولا۔ تو اس طرح نا یہ سلسلہ دھیرے دھیرے چلتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد سیرت تجلیات نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کی اعلانیہ شروعات کریں، اور اس میں سب سے پہلا حکم جو آیت نازل ہوئی سورہ شورا کی، اس کے ذریعے سے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم آیا، جیسے کہ سورہ شورا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214 تا 216۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن أسوك فقل إني بريء مما تعملون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، یعنی کہ ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کی پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس حکم کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں جیسے کہ بنو ہاشم، جس میں کچھ بنو مطلب بھی تھے، ان کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا، یعنی کہ ان کو بلایا، ان کو اکٹھا کیا اور ان کے آگے دعوت توحید پیش کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس طرح ان کو کھانے پہ مدعو کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی میزبانی فرمائی، اور اس کے بعد آپ سب اس بات سے یعنی کہ کشمکش میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کیوں بلایا ہے۔ میری بہنوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فراغتی کے بعد ان سب کو اکٹھا بٹھایا اور اپنی بات شروعات کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کی شروعات کی، اللہ کی وحدانیت اور اس کی شہادت دی، اس کی شہادت کی گواہی پیش کی۔ اتنے میں ہی میری بہنوں ابو لہب نے ارادوں کو بھانپ لیا، بقیہ سب تو خاموش رہے سننے کے لیے، لیکن ابو لہب ارادوں کو بھانپ گیا، کیونکہ کچھ 3 سالہ یہ خفیہ دعوت کی وجہ سے باتیں تو سننے میں آ رہی تھی، لہذا ابو لہب نے کچھ ایسا یعنی کہ بات کو بکھیرنے کی، یعنی کہ اس طرح حال پہ معاملہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولنا چاہتے تھے، جو ان لوگ کو بتانا چاہتے تھے، وہ بتا نہ سکے۔ اس طرح اس دن کی محفل ایسے ہی برخاست ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد ایک اور دن مقرر کیا، پھر ان سب کو اکٹھا کیا، سب جمع ہو گئے، بنو ہاشم بنی مطلب۔ تب میری بہنوں سب کو ضیافت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یعنی کہ آپ سب نے کہا کہ بھتیجے آپ نے ہم کو بلایا کس بات کے لیے، اس بات کو بتایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سب سے مخاطب ہوئے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور شہادت اور تعریف بیان کی، وحدانیت کی گواہی دی۔ میری بہن ابو لہب نے آج بھی ویسے ہی شروعات کر دی کہ آج کی بھی محفل کو بکھر دے۔ تب ابو طالب آگے بڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو کفیل تھے آپ کے، آپ آگے بڑھے اور میری بہنوں آپ نے کہا کہ بھتیجے اپنی بات کو پورا کرے، اور ابو لہب سے کہا کہ اب تم خاموش رہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہنا وہ تو نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کو تو اس کا علم نہ تھا نا اس وقت میں۔ تو میری بہنوں کہا کہ کہنے دو جو بات کو
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहते हैं उसको कहने दो, और तुम किसी तरह की रुकावट न पेश करो। तो मेरी बहन और कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भतीजे आप जो कहना चाहते हो बिला किसी उज्र के उस बात को कह दो। और आपने फरमाया मुसलसिल मैं तुम्हारी हिफाजत और बचाव करता रहूंगा। मेरी बहनों इस तरह आपने बात कहने के लिए रास्ते को आसान किया। और मेरी बहनों तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहनों अपनी बात उनके आगे रखी, और आपने अल्लाह वहदला शरीक की कसम में खाते हुए फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए खुसूसन और तमाम इंसानों के लिए अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझको अपना रसूल बनाया है। अल्लाह की कसम तुम लोग इसी तरह मर जाओगे जैसे सोते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि नींद क्योंकि एक मौत की तरह है, इसीलिए तो आप देखिए गौर करिए जब हम नींद से जागते हैं तो क्या दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बादा मामातना व इलैहि नुशूर। ऐ अल्लाह तमाम तारीफें और शुक्र आप ही के लिए है जिसने मुझे अहयना जिंदा किया, बादा बाद इसके माँ अमातना ये मैं मर गई थी। हम सब भी यही दुआ करते ना। तो इससे क्या पता चला, नींद हमारी आधी मौत है, और मौत एक गहरी नींद है जो हम फिर कब्र में जाकर आंख खुलेगी, फिर क़यामत के दिन आंख खुलेगी। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक दिन ऐसा ही होगा कि तुम सोते उठते रहे हो, ऐसे ही सो जाओगे, फिर मौत की नींद सो जाओगे। और आपने फरमाया फिर इसी तरह उठाए जाओगे, फिर अल्लाह तुमको उठाएंगे। ये मत समझो दुनिया की जिंदगी पानी नहीं, यानी कि खत्म होने वाली तो है, लेकिन लाजवाब या ऐसे ही दे जाने वाली जिंदगी नहीं कि तुमसे इसका हिसाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला तुमको उठाएंगे। और फरमाया जैसे तुम जागते हो ना नींद से, तुम वैसे ही उठाए जाओगे। इसके बाद तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा, यानी कि जो कुछ दुनिया में तुम कर रहे हो इसका तुमको हिसाब देना होगा अल्लाह को। फिर या तो हमेशा के लिए जन्नत होगी या हमेशा के लिए जहन्नम। याद रखिए दो जगह है, दो ठिकाने हैं अल्लाह के यहाँ, या तो जन्नती या तो जहन्नमी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर सबने नरमी से गुफ्तगू की मेरी अजीज दीनी बहनों। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आगे उस यानी कि ऐलान कर दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आप पर किताब अल्लाह को नाजिल करना है कर रहे हैं। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताए ऐ बनु मुतल्लिब, ऐ बनु हाशिम, तुम में से कौन मेरा इस दीन के काम में मददगार और यावर बनेगा। सब खामोश तो थे मेरी बहनों, सब पे एक सकता सा तारी था कि आज हमने ये क्या बात सुनी। कुछ सुन चुके थे वो भी लोग आज इस खुले बात को सुनकर, खुले ऐलान को सुनकर हैरान थे। जो पहली बार सुन रहे थे वो भी ताज्जुब में थे, सब पर जैसे कि एक सकता तारी था। लेकिन उस पूरे सकते को, खामोशी को तोड़ते हुए एक मासूम से बच्चे की आवाज पहुंची जो कि अभी बहुत ही कम उम्र है, यानी कि सने बलूगत के करीब जा रहे हैं, अभी बहुत कम उम्र है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेरे किफालत थे, जिसके बुखार, जिसमें बुखार की वजह से कपकपी थी, आंखों के आशोब की वजह से आंख दुख रहे थे। और आप उठ खड़े हुए और कहने लगे इस तरह से। और ये कौन थे ये बच्चे, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला, जिन्होंने इस्लाम के को कबूल तो कर लिया था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेरे किफालत थे वो। और देखकर आपने आपने भी अल्लाह के आगे झुक गए थे और उस दीन के पैरोकार बन चुके थे। अब जब दावत तौहीद पेश हुई तो मेरी बहनों आपने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरी टांगे पतली हैं और कमजोर है, कपकपाती है, जिसमें बुखार की शिद्दत है, आंख आशोब से दुख रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह इस दीन की दावत में, इस दावत तौहीद के काम में आपका मददगार और यावर बनूंगा। और मेरी अजीजों उस वादे को आपने शहादत का जाम पी के पूरा किया। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तक शहीद न हुए इस्लाम पे कुर्बान रहे, हमेशा इस्लाम के पैरोकार, दावत तौहीद का परचम बुलंद करने वाले एक जलील अल कद्र साहबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेहतरीन साहबी। और फिर मेरी बहनों आप देखिए, आप खलीफा खैला यानी कि जो खुलफा राशिदीन हैं उनमें चौथा नंबर सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। तो अपने वादे को शहादत के जाम पीकर ही पूरा किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि वो कौम जो अपने असलाफ की जिंदगियों के ताबनाक वाकयात को भुला दे वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। यही तो मेरी बहनों आज हमारी
اس دنیا میں کمزوری ہماری، یعنی کہ دیکھیے یہ جو ہر طرح کے مسلمان جو پریشان ہیں، حال اس کی وجہ یہی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر ایسے پختگی کہاں ہے. آج ہم کچھ اور کہتے ہیں تو ذرا مصیبت آتے ہی کسی اور دھاگے کو تھام لیتے ہیں، کسی اور بات پہ نکل جاتے ہیں. ذری پریشانی آتے ہی ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. کیسے حالات نہ گزرے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وعدہ کیا شہادت کے ساتھ پورا کیا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور میری عزیزوں اس کے بعد محفل برخاست کی. اور میری عزیز دینی بہنوں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم قرآن مجید میں دوسرا حکم آیا سورہ ہجر کی سورہ نمبر 15 آیت نمبر 94 نازل ہوئی. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو دیکھیے جب بنو مطلب اور بنو ہاشم کو پتا چل گیا تو دھیرے دھیرے بات آگے بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن چکے ہیں. یہ اب تھوڑا سا اور چرچا آگے بڑھنے لگا یہاں تک کہ قریب یا انقریب اب دیکھو سلسلہ لگاتار چل رہا تھا آیتوں کے نزول کا وقفے وقفے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرما دی اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کر دو، اعلان کر دو لوگوں میں. وَآرِز اور عن المشرکین مشرکوں کے اعتراض کی پرواہ مت کرو. اب آپ دعوت کے کام کو توحید کے پرچم کو بلند کرو اور اعلان توحید کی شروعات کر دیجیے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس آیت کے شان نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا جو دستور تھا اہل عرب جس طرح سے خاص اوقات میں کچھ خاص بات بتانا ہوتا یا جیسے کہ تجارتی قافلوں کا نکلنا، تجارتی قافلوں کا آنا یا کوئی حملہ آور مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے تو اپنے قوم کو آگاہ کرنا، مکے والوں کو چوکنا کرنا. تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے صفا اور مروہ دو مکے میں جو بلند پہاڑ تھے ان میں سے صفا پہاڑی پہ چڑھتے اور مکے والوں کو جمع کرتے اور ان کو اس بات سے آگاہ کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الحمدللہ منہج پر آگے بڑھ کر صفا پہاڑ پر آپ تشریف جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے. اور میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے پتھر پر چڑھ کر پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ گئے اور صدا لگائی صبح صبح مون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صباحا یا صباحا یا صباحا جس کا معنی ہوتا ہے ہائے صبح. یعنی کہ یہ ایسے اوقات میں ہوتا تھا جب اگر کوئی دشمن ہتھیار سے لیس مکے کی طرف بڑھتے تو مکے والے یعنی کہ جس تک وہ خبر پہنچتی پوروں کو آگاہ کرنے کے لیے اس انداز میں سب کو پکارتے تھے تو پورے اہل مکہ وہاں جمع ہو جاتے تھے اور یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کوئی خاص بات کوئی خاص معاملہ ہونے والا ہے. میری بہنوں جب یہ آواز گھر گھر میں پہنچی کیونکہ بلندی پہ چڑھ کر ہم کچھ کہتے ہیں تو دور تک سنائی دیتا دیکھتے اسی لیے اکثر ہم دیکھتے خطیب لوگ خطبات ٹھہر کے دیتے ہے نہیں. اور اسی طرح اب آج کے زمانے میں جو الیکٹرانک تمام چیزوں کی ترقی ہو چکی ہے نا دنیاوی اسباب کی تو ہر چیز اللہ نے جو بندوں کی سہولتوں کے لیے رکھی تو کھل کر آگے آ چکی ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے میکس میں بول رہے ہیں. اب دیکھو کہاں دور دور ہم ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہیں، کبھی بستی سے دور ہے تو کئی شہر سے بھی دور ہے لیکن اتنی قریب ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ملا دے، ہمارے ایمان اسلام کو بھی ایسا ہی ایک دوسرے کے قریب کر دے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس وقت وہ طریقہ تھا جس طرح سے بات کو دور تک پہنچانے کے لیے اونچی چیز پر چڑھنا پھر آواز لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ لگائی اور میری بہنوں لوگوں نے آواز سنی. یہ تو بڑی مانوس کی آواز. لوگ دوڑے دوڑے آئے. تفسیر تجلیات نبوت سیرت میں ملتا ہے کہ جو کوئی اگر وہاں پہنچ نہ سکے تو تمام قبائل کے لوگ ان میں سے ایک دو ہر مرد وہاں پر پہنچے اور اگر کوئی پہنچ نہ سکے تو اپنے طرف سے کسی کو بھیج دیا جاؤ جا کر دیکھو کیا بات بتائی جا رہی ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے. اس طرح میری بہنوں تمام کے تمام اہل مکہ وہاں جمع ہو گئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں ان تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے مکے والو یہ بات بتاؤ. آپ نے ایک ایک قبیلے کو بھی پکارا یا بنی المطلب اے بنی فہر، اس طرح سے آپ نے آواز لگائی. اور جب لوگوں نے وہاں پر سب اکٹھا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا
سب کی نظریں آپ کی طرف ہے، سوالیہ نظروں سے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، ان کے دلوں میں جو احترام تھا، عزت و عظمت تھی، یہ اسی کا اثر تھا میری بہنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں اپنی بات کی شروعات کی، فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان سے سوال کرے، اگر میں کہہ دوں کہ جس پہاڑ پہ میں چڑھا ہوں وہ اونچائی پر میں کھڑا ہوں، اس کے آگے تم ہو، پیچھے اگر کوئی ہے تو تمہیں تو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ تم پہاڑ نیچے کے حصے میں ہو زمین کے، اور میں بلندی پہ ہوں، دونوں طرف کا دیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ بتاؤ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑی کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہتھیار سے لیس گھوڑ سوار اس وادی میں پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر کے آئے ہیں، حملے کے لیے آ گئے ہیں، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس کی تصدیق کرو گے یا تحقیق، یعنی کہ یقین کرو گے اس بات پر؟ اگر میں یہ کہوں تو یقین کیا ہوتا میری بہنوں؟ کہ اس لشکر سے مقابلے کے لیے نکل جانا۔ تصدیق تحقیق کیا ہوتی؟ انہوں بول رہے تو صحیح ہے نہیں ہے، ذرا جا کے دیکھ کے آؤ جاؤ، کسی اور کو بھیجنا، صحیح ہے نہیں ہے؟ تو جس پہ بھروسہ نہ ہو ان کے لیے ہم تحقیق کرتے ہیں، اور جس کی بات پر بھروسہ ہو ہم اس پر عمل پیرا ہو کے تصدیق کرتے ہیں۔ تو پوچھا کہ تم لوگ کیا کرو گے، کیا میری بات کو سچ مانو گے، یقین کرو گے اس کا؟ تو میری بہنوں دیکھو یہ کتنا نازک بھی بات ہے نا، جنگ کے لیے نکل پڑنا ہے نا، جو آگے والا حملہ کرنا، جان جانے جنگ لینے کی بات ہوتی ہے، مال بھی لگتا ہے، سب بھی لگتے ہیں، اور اچانک ایسی خبر کوئی آ کر آپ کو دے دے تو بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن تب جب یہ بات سنی تو تمام اہل مکہ نے کہا، کیا کہا؟ کہ ہاں ہاں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ تب بولے ہاں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہتے تھے ہمارے لیے ضروری ہے میری بہنوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے، اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کے سچائی کے گواہ ہیں، تو ہم کیسے آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے؟ ایسا نازک بات بھی آپ کہہ دیں، اتنی اہم بات بھی، تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، یقین کر لیں گے اس کا۔ تب میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لو سنو، جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اچھا تو یہ ایک سخت عذاب کے، آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بات رکھی اور فرمایا کہ لو سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ میری بہنوں اللہ کی پہچان بھی تھی مکے والوں کو، اور اسی طرح نبیوں کے تعلق سے بھی ان کو معلومات تھی، تو حالانکہ یہ بات اور ہے کہ 2500 سال سے مکے میں کوئی نبی رسول نہیں آئے تھے، لیکن یہ جانتے تھے خانہ کعبہ جو بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسی طرح کچھ دین و حنیف کی تعلیمات بھی وہ لوگ جانتے تھے، اتنا اور ہے کہ اس میں کئی طرح کی دنیا داری کو ملا لیا تھا، اسی لیے تو دیکھو وہ حج کے موسم میں حج بھی کرتے، قربانی بھی دیتے، ہے نا، یہ سب چیزیں کرتے تھے، حاجیوں کی عزت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ بنایا تو ناپاک مال اور حرام مال اس میں شامل نہیں ہونے دیا، یہ لوگ ان کچھ باتوں کو جانتے تھے۔ اور اسی طرح مکے میں عیسائی ورقہ بن نوفل کا جو آپ نے سنا وہ شخص رہتے تھے، کئی اور چنندہ لوگ بھی تھے ایسے، میری عزیز دینی بہنوں، تو یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، پوری طرح اللہ کی توحید کو تو نہیں تعلیم تھی ان کو، لیکن اللہ کو رب مانتے تھے، رب جانتے تھے، پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، اور اس طرح کی باتیں یہ سنتے بھی رہتے تھے اہل کتاب سے، جب وہ تجارتوں کو آتے، ملاقاتیں ہوتی، تو کہ آخری رسول آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے تو غلبہ حق و توحید ہوگا، اس طرح کی بات۔ تو لہٰذا وہ لوگوں نے کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ لو سنو، تو میں تم کو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وہ آخری رسول جو آنے والے ہیں جن کا اعلان تم اہل کتاب سے سنتے ہو، میری بہنوں فرمایا وہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کر گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک چھوٹی مثال دے کر سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا وہ زور زور سے لوگوں کو پکارنے لگا
اور اس طرح اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ ان کو چوکنا کر دے، جا جا کے پکارنے تک دشمن حملہ کر دیں گے، تو اس سے پہلے ہی سب کو تیار کر لیں۔ تو میری مثال ایسی ہی ہے، اللہ نے مجھ کو تم کو آگاہ کرنے بھیجا ہے، کیونکہ قیامت آنے والی ہے، موت کا جام پیو گے تو پھر قیامت کے لیے تم کو پلٹنا ہے اللہ کی طرف حساب کتاب دینے کے لیے، تو اس سے پہلے میں آگاہ کرنے والا بن کر آیا، تم کو ڈرانے والا، تم کو سمجھانے والا، تم کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والا، تم کو اللہ کی معرفت کرنے والا بن کر آیا ہوں، رسول اور ہادی بن کر۔ تو میری بہنوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، کس چیز کی؟ یہ بات کا اعلان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ آپ میری بہنوں فرمایا اور میں محمد اللہ کا رسول بنا ہوں، الحمدللہ۔ تو میری بہنوں، اور آپ نے فرمایا جو کوئی بھی سچے دل سے اس کا اقرار کرے گا اور اس کلمے کی یعنی کہ اس کلمے کا حق ادا کریں گے، اس پر قائم رہیں گے، تو وہ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو نہ اپنائیں گے تو وہ تو کسی کا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو میری بہنوں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو آگاہ کیا۔ جب یہ بات سنی سبھی لوگ خاموشی سے سنتے رہے، کیونکہ اب تو پورے مکے کے لوگ جمع تھے، اور میری بہنوں کسی نے تو کچھ نہ کہا، لیکن لوگ کچھ سوچ میں پڑ گئے عام لوگ، اور کچھ خاموش رہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی آگے بڑھا تو وہ ابو لہب تھا، جس نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں کہنی شروع کی، بدتمیزی کی باتیں کرنے شروع کی۔ حالانکہ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کیا، فرمایا اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لوئی، اے بنی خوسی، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی مطلب، ایک ایک کو پکارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، میں تمہیں دے سکتا ہوں، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا۔ یہاں تک کہ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سن لو آپ لوگ بھی کہ کل بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا، دنیا میں چاہو میرے مال سے جو مانگو میں تمہاری مدد کروں، لیکن کل اللہ کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ ایسی شخصیتوں کو اپنی پھوپھی، اپنے چاچا، اپنی بیٹی کو نام لے لے کر بتا رہے ہیں آپ سب کہ سب چوکنے ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب کے وقت ہر کوئی اپنا تنہا تنہا حساب دے گا۔ وہ اللہ قیامت کے دن کہیں گے ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو اسے اور مجھے اکیلا، جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ وہ ایسے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیا بتا ذرا، تمہاری ذرہ برابر نیکی بھی ہے تو وہ بھی تمہارے اعمال کے پلڑے میں ہوگی، تم کو دکھائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تمہاری ذرہ برابر برائی بھی ہے تو وہ بھی تم سے چھپی نہیں رکھی جائے گی، اور اس کا بھی وزن کرایا جائے گا۔ اور ذرہ کسے کہتے ہیں کبھی معلوم ہے میری بہنوں کو؟ ہم ذرہ بولتے بولتے بہت چھوٹی چیز تھی، مٹی میں میگنیٹ سے سلگڑے تو کالے آتے نہیں، اس کو بولتے ذرے۔ حالانکہ ذرے کی مثال آپ اس چیز سے لیں تو اور بھی زیادہ ہم کو احساس ہوگا کہ اللہ کیسے ہمارا حساب کرنے والے ہیں۔ میری بہنوں، اکثر مفسران دین نے ذرات کی مثال دی ہے سورج کی کرنوں کی، جیسے کہ جب صبح سویرے منہ اندھیرے سورج کی پہلی پہلی کرنیں ہمارے گھروں میں پڑتی ہیں تو ہم دیکھتے اس روشنی کے اندر کچھ ایسے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے جس کو بغور باریک بینی کے ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو نہ ہم پکڑے تو ہمارے ہاتھ میں آتے، نہ لگے تو جسم پہ دکھتے، ایسے باریک ریشے طرح کی ذرے اڑ رہی، ایسے محسوس ہوتا دیکھیے، ہے نا؟ تو اس طرح کی بھی کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بھی ظاہر کریں گے،
اور اس طرح کا بھی کوئی گناہ ہوگا تو یاد رکھو اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آگاہ کیا، ڈرایا، سمجھایا اور فرمایا کہ اگر کسی چیز میں کامیابی ہے تو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننے میں ہی تمہارے کامیابی ہے، کیونکہ توحید ہی تمہارے لیے خسارے، نقصان، جہنم سے بچاؤ ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، جب تمام تو خاموش رہے، لیکن دیکھیں کچھ ادھر ادھر دوڑ گئے لوگ، کچھ خاموش رہے، کچھ پہلے سے جو توحید میں تھے ان کے دل خوش ہو گئے کہ الحمدللہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اعلان دعوت توحید کا حکم دے دیا ہے۔ میری عزیزوں، ان میں کچھ وہ بھی تھے، خصوصی طور پہ ابو لہب جو آگے بڑھا اور میری بہنوں کہنے لگا کہ صبح سے تو نے ہمارے وقت کو ضائع کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہنے لگا کہ اس نے تو سارا دن ہمارے وقت کو برباد کر دیا، تو نے اسی لیے ہم کو یہاں اکٹھا کیا تھا۔ اور اس کے جواب میں میری بہنوں کچھ لان تان کیے، وہ نازیبہ الفاظ ہم نہ کہیں گے تو ہی بہتر ہے، لیکن اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ میری بہنوں، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی آگے چل کر، اور بھی جب اس نے ستایا تو اس کے لیے وعید کے طور پہ اللہ نے سورہ لہب کو نازل کر دیا، جس میں پورا ابو لہب کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ اس کے انجام سے آگاہ کیا۔ دیکھو یہ کون تھا رشتے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، عبد المطلب ہی کی اولاد ہے، دادی دوسرے ہے، لیکن دادا ایک ہی دادا کی 6 بیویوں کے بچے، ان میں ابو لہب بھی ایک تھا۔ تو سوتےلے چاچا بولتے نا، ایسے تو چچا ہوا نا، لیکن اس نے جب اسلام سے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ چھوڑا۔ تو سوچو میری بہنوں، ہم کو سے دھوکوں میں ہے، کیا باتوں کو لے کے ہم آج جی رہے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اس حدیث کو یہ اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اس سورے کو نازل کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، جس میں یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو وعید کے طور پر یہ سورہ نازل کیا۔ حدیث نمبر 4770۔ اب چلیں جہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد، جیسے یہی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں آگے دعوت توحید کے کام کی شروعات کر دی۔ تو اب لوگ گھر کو تو واپس لوٹ گئے خاموشی کے ساتھ، سیدھے سادے لوگ خاموش ہے، اور جو سردار تھے ان کو تو بہت غصہ بھی آنے لگا۔ اب دیکھو میری بہنوں، اگلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی پلاننگوں کی شروعات ہو گئی، کیسے کیسے پریشان کریں، کیا کیا باتیں کہیں۔ اب یہی تو ان کی محفلوں میں ذکر ہونے لگا، کوئی کہنے لگے ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے بڑی اچنبے سے کہا ابو کبشہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نظم میں یہ ابو کبشہ پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس کے تعلق سے آتا ہے سیرت تجلیات نبوت میں۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا، کیونکہ وہ لوگ سب 365 بتوں کے پرستار تھے، ہر روز ایک نئے خدا کے آگے، باطل کے آگے جھکتے تھے، اور میری عزیز دینی بہنوں اس طرح شرک میں، کفر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو میری عزیزوں، اب لوگوں نے کہا کہ اچھا ابو کبشہ کی طرح اس نے بھی آبائی دین کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنے لگے، اور کہنے لگے کیا یہ بھی ایک نئے دین کی دعوت دیں گے، اور آسمان والے اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس طرح اچنبے کی باتیں کہنے لگے، اور میری عزیز دینی بہنوں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر جانا، تانا زنی کی، اور اس طرح سے غلط نیت کے ساتھ ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کی مثل قرار دیا، استغفر اللہ۔ لیکن میری عزیز دینی بہنوں، یہ تو حقیقت کہ جب کوئی توحید، دعوت توحید کو لے چلے عام بندوں کی طرف، ہر پیغمبر کو جو ہونا تھا وہ آپ کے ساتھ ہونا تھا، جس کی نشاندہی پہلے نے ورقہ بن نوفل نے بھی کی تھی، جب آپ نے ایک دم یعنی کہ تعجب ظاہر کیا تھا کہ میری قوم ایسے کرے گی، اور آج اس کی شروعات، اس کا سامنا شروع ہو گیا آپ سے۔ اور میری عزیزوں دیکھیں، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا تھا، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ ساتھی بھی یعنی کہ لوگوں میں چھپ چھپ کر، یعنی کہ جتنا ان سے ہو سکے دعوت توحید کو پیش کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اعلانیہ دعوت توحید کے کام میں، اور آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے، اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام دنیا کو سنایا تھا وہی پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنانا شروع کیا۔ کیا کہنے لگے؟ جیسے کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 85 میں ہے، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں
جب کوئی رسول دنیا کی طرف بھیجے گئے تو اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، کیا فرمایا؟ اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں، یہی ایک سچا معبود ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اب میری بہنوں، اسی توحید کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ دیکھا، اسی لیے سب سے پہلے صحابہ میں جو 100 سال 50 سال میں بھی مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے توحید درست ہوئی۔ 40 سال، چھوٹا سا بچہ بھی اگر اسلام میں، کوئی بے عقل بچے بھی ابتدا زندگی کی شروعات کرے یا ایمان اسلام کی طرف آتے تو ان کو پہلے توحید کی دعوت دی جاتی۔ لیکن آج ہمارے پاس دیکھیے، نمازیں، روزے، 7 سال کیا، ہم لوگ 7 سال سے نماز کی عادت ڈالنا ہے، 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھے تو سزا دینی ہے، ہم تو 4 سال کے بچوں کو ساتھ لے کے نماز پڑھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے میری عزیزوں۔ لیکن 40 سال کے ہو گئے تب تک بھی توحید کیا ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ آج ہم پیدائشی مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت یہی تو ہے، حالانکہ ہم اس بات کا پورا یقین کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے گھر اگر بچہ پیدا ہو تو بھی اس بچے کو ڈاکٹر بننا ہے تو نرسری سے پڑھتے آنا پڑے گا، پہلے لفظوں کو پڑھے گا، پھر جملے بنائے گا، پھر کلاسز چینج کر کے MBBS کا ایگزام لکھ کر ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھے گا، خواہ اس کی ماں باپ دادا دادی نانا نانی خاندانوں سے ڈاکٹر تھے، تب بھی اس بچے کو پوری تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ ہم یہ سب اس کے قائل ہیں، لیکن میری عزیزوں پھر کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہر مسلمان کو بھی بنیاد توحید سے ہی اپنے اسلام کی شروعات کرنا، ارکان ایمان کو سمجھنا ہے، اقسام توحید کو سمجھنا ہے۔ آج بھی ہم میں 80% مسلمان، عمروں گزر گئی ہیں، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، حج عمرے کئی کئی بار حج کر لے کے آ گئے، عمروں کی کثرت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بھی برکت دے ان کو، لیکن اس سب سے پہلے توحید ہے میری عزیزوں، سب سے پہلے اس کو تو پڑھیے۔ آج بھی ہم میں سے 50 کو نہیں پتا اقسام توحید کتنے ہوتے، ارکان ایمان کتنے ہوتے، ارکان اسلام کتنے ہوتے، یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ہمارا اسلام، ہم کو یہی نہیں معلوم تو بتاؤ اب اسلام کے آگے کے محل ہمارے کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ یہ حالات، یہ عملی کمزوریاں اسی وجہ سے کہ ہم بنیاد پہ توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب سے پہلے یہی دعوت پیش کی کہ اے قوم کے لوگوں سن لو، صرف اللہ تمہارا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلانیہ کھلم کھلا دعوت دین کی شروعات کی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں اب نمازیں بھی پڑھنے شروع کر دی، کعبے کے صحن میں نمازیں ہونے لگی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی رہی، ایک ایک کر کے لوگ، بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ پھر جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور تفرقات بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا، اور یہ حق ہی تو ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا؟ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا تھا، انہ کان باطلا زہوقا، اگر چھوڑیں گے نہیں تو یاد رکھو قیامت کے دن مٹ جائے گا۔ پھر کیا کریں گے باطل کے پیروکار، چاہے دنیا میں کتنے ہی ابھریں؟ تو لہٰذا میری بہنوں، جو صاحب سمجھ تھے وہ حق کی صدا پر لبیک کہنے لگے، جو کہ جہالت، ضد، اپنے انا میں اکڑ کرتے وہ لوگ اس طرح سے انکار کرے، اور انکار کرنے کی دوسروں کو بھی روکنے کی کوششیں کرنے لگے، یہاں تک کہ میری بہنوں قریش کے لوگوں میں اب فکر جاگ گئی کہ اب کس طرح سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب جانے سے لوگوں کو روکے، کیونکہ خود تو نہیں جا رہے ہیں لیکن اب جانے والوں کو کیسے روکے۔ اور اس وقت دیکھیے دھیرے دھیرے حج کا موسم قریب آ رہا تھا، حج کے وقت میں بہت سارے ملک کے لوگ آتے تھے حج بھی کرنے کے لیے، اسی طرح تجارتیں بھی ہوتی تھی، مکہ ایک تجارتی علاقہ تھا، تو اندرون مکہ تو دعوت توحید اعلانیہ شروع ہو چکی تھی۔ اب مکے والوں کو جو کہ دعوت توحید کے کام کو رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ رسول آپ کو قبول نہیں کر رہے تھے، اللہ کو یعنی کہ سچے معبود نہیں قبول کر رہے تھے، خود اپنے ساتھ ساتھ اب دوسروں کو روکنے کی سازشیں کرنے لگے۔ مکے والوں کی محفلوں میں تو کسر نہ چھوڑی، لیکن باہر سے آنے والوں کے لیے بھی اب سر دھڑ جوڑ کر بیٹھنے لگے کہ کریں تو کیا کریں۔ تو میری عزیزوں، یہی ایک ایسا ہی ایک نظارہ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہوئے، ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اب مشورے شروع کر دیے کہ کریں تو کیا کریں۔ تو کہا دیکھو یہ سب مل کر کیا کرے، ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، ذرا بہترین شخص تھا ان میں سے، عمر رسیدہ شخص بھی تھا، اور ان اہل مکہ میں اچھا مرتبہ بھی، اثر و رسوخ بھی رکھتا تھا، اس کی بات مانی بھی جاتی تھی۔ سیرت میں پچھلے سے آپ کئی باتیں سن رہے ہیں ولید بن مغیرہ کی، ابو امیہ بن مغیرہ کی جو باتیں لوگ وہاں کے مانا کرتے تھے،
تو لہٰذا یہ سب مل کر وہاں جمع ہو گئے اور ان کی پلاننگوں کا مرکز دارالندوہ ہوا کرتا تھا. تو میری عزیزوں یہ لوگوں نے مشورہ کیا, کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے, اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن لیں گے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہیں کہنا اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے, یعنی کہ الگ الگ نہیں بولنا, سب لوگ ایک ہی بات پہ قائم رہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے لوگوں کو روکنا. اب کیا کریں گے بتائیے, یہ پلاننگیں شروع ہونے لگی. تب لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیں, طے کر دو, جو بات آپ بولیں گے ہم لوگ وہ بولتے بول کے لوگوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا. تو اس نے کہا ولید بن مغیرہ نے, نہیں بلکہ تم لوگ کہو میں سنتا ہوں, پہلے تم لوگ بولو تمہاری رائے کیا ہے. تو میری بہنوں لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے, لوگوں میں کہیں گے انہوں کاہن ہے بول کے ان کو بدنام کریں گے, فالگیری کرنے والے کرانے والے کاہن, تقدیر بتاتے تقدیر دیکھتے, کاہنوں کے پاس جاتے ہم لوگ فالاں کھولنے والے, ایسا بولتے بولے. تو اس نے کہا ولید بن مغیرہ نے وہ کاہن نہیں ہے, ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی ہے. سبحان اللہ, دین کو نہیں اپنا رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سچائی, آپ کی حقیقت کے قائل ہے میری توحید کے. میری عزیزوں اب پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے. میری بہنوں اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے, ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں, ان میں پاگلوں جیسی کوئی گھٹن نہیں ہے, نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں نہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. ہم کیسے پروو کریں گے؟ اور کسی نے کہا اس وقت ہم یہ کہیں گے وہ شاعر ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے وہ شاعر ہے, کیونکہ ہمیں شعر و شاعری کا تمام قسمیں معلوم ہیں, ایسی محفلیں سجتی تھی. کہا وہ شاعر نہیں ہے, ان کی دعوت میں شاعرانہ انداز نہیں ہے. تو دیکھا آپ, دو ٹوک سمجھانے والا قرآن. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان. میری عزیز دینی بہنوں تو لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے. ولید بن مغیرہ نے تب کہا وہ جادوگر بھی تو نہیں ہے, ہم نے جادو اور جادوگروں کو دیکھا ہے, اس میں نہ تو ان کی طرح کسی جھاڑ پھونک کا معاملہ ہے نہ گرے بندی, یعنی کہ انہوں کسی کو پھونک پھونک کے بلا رہے ہیں کیا اپنے پاس, جانے والوں کو جھاڑ پھونک کر رہے ہیں یا گھیٹیاں مان کے کچھ دے رہے ہیں تاگے ڈوریا, یہ سب بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہم کیسے پروو کر سکتے, لوگوں کو بتا سکتے کہ وہ جادوگر ہے. لیکن میری بہنوں لوگوں نے تب کہا آپ ہی کہیے, آپ بولیے, اب ہم اسی بات پہ قائم رہیں گے, کیونکہ باہر والے آ جائیں تو ہم سب کی بات ایک ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکنا ہے, ایسا بھی ان کے پاس نہیں جانے دینا لوگوں, تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ ان کے قریب ہو جائیں. تو میری عزیز دینی بہنوں اس نے کہا ولید بن مغیرہ نے, واللہ اس کی بات میں مٹھاس ہے. سبحان اللہ. دیکھا یہ ہے آج کے بھی زمانے میں, میرے لائبریری میں ایک کتاب ہے, ایک عیسائی رائٹر نے لکھی ہے کہ دنیا کے قریباً اس کے اندر 90 ایسے لوگوں کا ذکر ہے. میری بہنوں اس کتاب کا کچھ نام ہے, انگریزی میں میرے کو اتنا یاد نہیں ہے وہ, اگر آپ انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گی آپ کو, ضرور آپ تحقیق کر کے دیکھ سکتے, کئی مکتبوں میں ملتی ہوگی وہ کتاب. تو اس میں اچھی شخصیتوں کا ذکر ہے 100. تو ہاں اس کتاب میں جو اچھے بہترین اشخاص کا دنیا میں جو گزرے خاص لوگوں کا ذکر جو ہے, تو کتاب کا نام ہی دی 100 ہے. دیکھیے محترم جزاک اللہ خیر عائشہ ڈالے, آپ لوگ نوٹ کریں. تو لہٰذا آپ دیکھیں ان میں سب سے پہلی جو شخصیت, جن پرسنالٹی جن کا ذکر ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. دیکھا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و تعریف. تو میری عزیز دینی بہنوں دیکھو آج 1500 سال کے بعد بھی سب سے پہلے اگر اچھی شخصیتوں میں کسی کا شمار ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح سے اس وقت بھی ولید بن مغیرہ نے جب لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیے ہم ان کے تعلق سے کہیں تو کیا کہیں, تو میری بہنوں اس نے کہا ان کی بات میں مٹھاس ہے, رونق اور تازگی ہے, ان کی جڑ پائیدار ہے, یعنی کہ دلیل کے ساتھ بات کرتے انہوں, اور ان کی شاخ پھلدار ہے. تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے. تم کسی طرح ان کو بدنام نہیں کر سکتے, کچھ بھی ان کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکتے, کیونکہ لوگ جب ان سے ملیں گے تو قائل ہو جائیں گے, ان کی سچائی کے قائل ہو جائیں گے, ان کی اچھائی کو دیکھ لیں گے. تو یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو سوچو ہم کو کیسے نرم ہو, کس طرح سے مسکراتے ہوئے, کس طرح ہم کو
दाइयाने दीन को कैसा होना चाहिए मेरी बहनों, एक बेहतरीन नमूना। उलमा को, मुफ्तियों को अल्लाह हमको ऐसे बना दे, जरा सख्ती नहीं, क्या प्यारी शख्सियत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हर बात सच्चाई और दलील के साथ। इसीलिए हम बोलते, उन्होंने बोले थे कते ऐसा करना, इन्हों बोले ऐसा करते, ये कते कते नहीं चलता, याद रखिए, दलील पे बात करिए, और दलील है कुरान और हदीस। फरमाया मेरी, तब उसने कहा मेरी बहनों, और इसकी बात में जादू तो है, लेकिन उसने साथ ही क्या कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जादू तो है। जादू क्या बोला? असर, एक ऐसा असर, वो उसके जरिए से, यानी कि जो उनकी बात सुनते हैं उनके करीब हो जाते हैं, जो उनसे मिलते हैं उनकी शख्सियत के कायल हो जाते हैं, उनके रुआब के मरूफ हो जाते हैं उनके आगे, उनकी शख्सियत ऐसी है सुभान अल्लाह। तो उसने कहा, वो ये बात हम कह सकते कि वो एक जादूगर है बोली, ये चीजें उनमें है, क्योंकि जो उनके करीब जाता है निका हो जाता है। और फिर जब वो, जो उसका उनका अगर बाप हो जाए, तो फिर बेटों की परवाह नहीं करता कि उसके बेटे क्या कहेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। या भाई भाई भी एक दूसरे को छोड़ने तैयार हो जाते हैं, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को कुर्बानी देने तैयार होते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर एक मर्तबा अहद कर ले तो फिर उसको छोड़ने तैयार नहीं होते, क्योंकि ईमान लाने वालों को लोग देख रहे थे कैसे कैसे हालात चल रहे थे। तो मेरी बहनों, कहा कि वो ऐसी बातें जरूर कहते हैं जो कि मियाँ बीवी, आदमी और उसके खानदान में यानी कि दूरियां पैदा हो जाएं, लेकिन एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मिल लें तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए दीन को अपना ले। तो ये हम जरूर कह सकते, ये अस्तगफिरुल्लाह, उसने वलीद बिन मुगीरा ने कहा, जिसका पूरा खुलासा आपको सूरह मुदस्सिर की तफसीर में मिलेगा। अल्लाह फरमा रहे ने, उसने तिवरी बनाई, घाव चढ़ाए, फिर कैसे कहा, उसने क्या तजवीज की, लोग कहते थे कुछ और तो वो छिड़छिड़ करता था, लेकिन फिर उसने कहा कि हम ऐसे कहेंगे। ये पूरा नक्शा इंशाल्लाह जब तफसीर सुनेंगे ना, हम उसमें जरूर लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी बहनों, ये बात तय करके लोग वहां से उठे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कह के बदनाम करेंगे, और उन्होंने हज के लिए आने वालों की राह में बैठना शुरू कर दिया। बैरून मुल्क आने वाले शुरू हो गए, तब ये लोग रास्ते बना लिए, मकाम बना लिए, प्लानिंग कर लिए, और जगह जगह लोगों से मिलना, कहाँ कहाँ पर रोकना, लोगों को बताना अंदर आने से पहले ही कि फलां से मत मिलिए, फलाना जादू कर रहे हैं लोगों पे, इस तरह से। अब जो भी उनके पास से गुजरते, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिक्र करते और डराते वो लोग, जो जो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और सुनने से पहले ही आपका मामला जान लिया। सीरत इब्ने हिशाम और बिहक़ी नबी से रिवायत किया है, आपके ताल्लुक से जानकारी मिल जा रही। देखिए, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करने लगे, तो लोग कहने लगे कि अभी होता ना, तो देखो ये लोग क्या चाहते थे और लेकिन अल्लाह ने क्या किया। इसीलिए मेरी बहनों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के नूर को बुझा सकते हैं भला, ईमान के नूर को? जिसको अल्लाह गालिब लाना चाहे, जिस नूर को, वो कोई भी उसको रोक नहीं सकते, ना उसको बुझाना तो दूर की बात, धुंधला भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, यही होता रहा। लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि ताल्लुक से बात होने लगी। और मेरी बहनों, इसके बाद जब हज के दिन आ गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाजियों के मजमों और डेरों में जा जाकर इन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमाते, यानी कि जो महफिलों में आप घूमते, बाजारों में, महफिलों में, जहाँ डेरों में वो बैठे हैं उसके करीब जाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों से मुखातिब होते कहते कि या अय्युहन नासु, ऐ तमाम इंसानों, सुन लो, कुलू, कहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, कि अल्लाह नहीं कोई माबूद, सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, तो तुम फलाह पाओ, तुम कामयाब हो जाओ। ये कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद का ऐलान करने लगे, एक अल्लाह के सच्चे माबूद बरहक होने का ऐलान करने लगे। अब मेरी अजीज दीनी बहनों, इधर अबू लहब का यह हाल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता, जुटलाता जाता और तकलीफ भी पहुंचाता। इस तरह इस हज से जब हज्जाज वापिस हुए, तो पूरे अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। वो लोग कुछ और चाहते थे, कुछ और हुआ। अब लोग इस नई बात को देखे, तो जाने के बाद हर मुल्क में, हर इलाके में बहिर अरब के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होने लगी। इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है। मेरी अजीज दीनी बहनों, तफसीर सीरत यानी कि अपने इब्ने हिशाम से भी, और रहीकुल मखतूम और तजलियात नबूवत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अब हम अपने उन्वान को तकमील करते हुए यानी अपनी महफिल को मुकम्मिल करेंगे, क्योंकि आज का वक्त तकमील है। मेरी अजीज